السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اپنا بہت خیال رکھیں۔ دیکھیں آج مونٹریال میں بہت سنی ڈے ہے، بہت بیوٹیفل دن چڑھا ہے۔ کل بھی ویسے دھوپ نکلی تھی لیکن دھوپ میں اتنی شدت نہیں تھی۔ جب میں یہاں نئی نئی کینیڈا آئی تھی تو جب دھوپ نکلتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ آج موسم بہت بیوٹیفل ہے، لیکن یہاں پہ ہوتا کیا، جب دھوپ ہوتی ہے تو بہت زیادہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اب تو خیر ہمیں پتہ چل چکا ہے۔ ویسے میں نے اندر فون کے اوپر موسم دیکھا تو پتہ چلا کہ باہر -27 ہے، لیکن باہر مجھے ویسے -27 فیل نہیں ہو رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید رات کو کسی پہر میں -27 ہوگا، کیونکہ اس وقت میں نے گلوز بھی نہیں پہنے اور مجھے ہاتھوں پہ سردی نہیں لگ رہی۔ ویسے میں ڈریس اپ تو بہت اچھی طرح سے ہوئی ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں اتنی سردی تھی کہ میں نے ڈبل گلوز پہنے ہوئے تھے، حالانکہ جو میرے گلوز ہیں وہ بہت زبردست گلوز ہیں کہ ان میں سردی نہیں لگتی، لیکن جب -27 میں یا اس سے بھی زیادہ آپ باہر کھڑے ہیں تو پھر آپ کی انگلیاں بھی فریز ہو جاتی ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں۔ کل میری ہاتھوں کی انگلیاں فریز ہو گئی تھیں، تو آج مجھے لگ رہا ہے کہ اتنی سردی نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ میں اکثر ہیلتھ کے اوپر بات کرتی ہوں، تو میں نے تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی، تو اس ویڈیو میں یہ کہہ رہے تھے کہ ایک کارڈیالوجسٹ نے بتایا۔ ویسے میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ آپ یہ جو ویڈیوز ہوتے ہیں یہ آپ کو انفارمیشن تو دیتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں یا آپ فوراً ہاسپٹل جائیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس جو ہیں، مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس سے، کیونکہ میں انہیں فالو کرتی ہوں چھوٹی چھوٹی ٹپس کو، اس سے ہماری صحت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو ایک کارڈیالوجسٹ بتا رہے تھے کہ آپ، جو کہ میں نے ویڈیو دیکھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا ہارٹ کتنا سٹرونگ ہے، تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک صحت مند آدمی 2 منٹ کے لیے اپنی سانس کو روک سکتا ہے۔ تو آپ نے 2 منٹ نہیں روکنی، آپ نے صرف 1 منٹ اپنی سانس روکنی ہے، اور پھر دیکھنا کہ آپ سروائیو کر سکتے ہیں 1 منٹ روک کے، یا پھر آپ کو فوراً اس سے پہلے ہی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ یہ عمل پورا نہ کر سکیں۔ تو آپ یہ کر کے دیکھیں، اس سے آپ کو اپنے صحت کا اندازہ ہوگا کہ آپ کی صحت کیسی ہے۔ اور کوئی نہ کوئی آپ ایسی ایکٹیویٹیز بھی ضرور کیا کریں جس سے آپ کی صحت بہتر ہو اور آپ کے ہارٹ کی صحت بھی بہتر ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس آپ ویڈیو سے آپ دیکھ کے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ اگر آپ باہر صرف اپنے 5 منٹ کے لیے بھی یہ ایکسرسائز کریں جو کہ میں ابھی بتانے جا رہی ہوں، تو اس سے بھی آپ کی صحت کافی اچھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں تو کوشش کرتی ہوں کہ یہ ایکسرسائز کروں، ویک میں 5 دفعہ تو کر لیتی ہوں۔ اس کے لیے آپ کو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا آپ اپنے جو آپ کا پاؤں کے پنجے ہیں ان کے اوپر آپ جیسے کھڑے ہو کے، تو آپ نے جمپنگ کرنی ہے، تو آپ جمپ کریں، تو اس سے پھر آپ کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ تیز ہوگی اور وہ آپ کے ہارٹ کے لیے اچھا ہے۔ تو آپ اگر 5 منٹ نہ کر پائیں تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ 1 منٹ کے لیے کر لیں۔ ویسے اچھا تو یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو ہم 1 منٹ، اگر وہ سخت قسم کی ایکسرسائز ہے تو آپ 1 منٹ کے لیے اسے کر لیں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں، کیونکہ ایک دم سے ہمیں کوئی بھی ایکسرسائز، ایون کوئی بھی ڈائٹنگ بھی ہو، تو آپ کو بہت زیادہ سویئر قسم کی ڈائٹنگ ایک دم سے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری باڈی یوزڈ ہوتی ہے کہ فوڈ کی، اور جب ہم ایک دم سے کھانا بہت کم کر دیتے ہیں تو ہماری باڈی کے لیے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ ہر چیز کو گریجولی آپ اپنی زندگی میں شامل کریں،
تو اس سے ہماری ہیلتھ جو ہے وہ سفر نہیں کرتی. تو اور آج موسم بہت اچھا ہے، جس کی وجہ سے آج لوگ اسکی پہ بہت جائیں گے. جیسے آج لوگ ایک تو اسکی پہ بہت جاتے ہیں، پھر اس کے بعد رولر بلیڈ، اسکیٹنگ، ان چیزوں پہ آج لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں، کیونکہ دھوپ نکلی ہو تو پھر اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے. تو آج ویکینڈ ہے تو بچے جو ہیں وہ اسکیٹنگ پہ جائیں گے. تو یہاں کی جو یہ جو بچے ہاکی کھیلتے ہیں، یہ بھی یہاں پہ بہت ایکسپینسو ہیں. ایون اسکیٹ اگر آپ نے خریدنے ہیں تو وہ بھی $200 $300 تک کے آپ کو ملتے ہیں. ویسے تو آپ سستے بھی خرید سکتے ہیں، لیکن سستے سے سستا بھی $100 سے کم نہیں ہوگا. تو اسی لیے یہاں کے جو پیرنٹس ہیں، جو یہاں کے لوکل پیرنٹس ہیں، وہ بچے کم بناتے ہیں. وہ کہ بچوں کی جو اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایک اچھی لائف دینی ہے، ایک اچھا لائف سٹائل دینا ہے، تو اس کے لیے کافی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچے پل تو جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کی تربیت کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. اور یہاں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے تربیت کرنی کیسے ہے. تو ویسے ایک چیز کی مجھے یہاں پہ خوشی ہوئی کہ یہاں پہ اب ایسی کلاسز بھی کھل چکی ہیں کہ جو نیو پیرنٹس ہیں ان کے لیے کلاسز کہ ہاؤ ٹو مینیج، ہاؤ ٹو ریز یور چلڈرن. تو ویسے تو زیادہ لوگ مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ کلاسز لیتے ہوں گے، کیونکہ اب تو ہر چیز آن لائن ہو گیا. ہمارے زمانے میں تو یہ چیزیں آن لائن نہیں تھی. ایک دفعہ کسی نے کہا تھا، مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا اب تو نالج بہت چیپ ہو گیا. تو آپ اگر چاہیں، مطلب کوئی بھی چاہے، ایون میں بھی چاہوں، کوئی بھی چاہے تو وہ نالج حاصل کر سکتے ہیں وداؤٹ گوئنگ ٹو اسکول. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں نے ایک ٹی وی پہ شو دیکھا تھا، تو مووی تھی، سوری شو نہیں تھا. تو اس میں ایک جو جج تھا وہ ایک آدمی سے پوچھ رہا تھا. تو وہ آدمی جو باتیں کر رہا تھا تو جج کو حیرت ہوئی اس کی باتیں سن کے. اس نے کہا کیا تم ڈاکٹر ہو جو تمہارا نالج اتنا زیادہ ہے میڈیکل لائن میں؟ تو اس آدمی نے کہا نہیں، میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، کہ میں آن لائن انفارمیشن حاصل کر کے اس قدر میرا نالج بڑھ چکا ہے کہ میرے پاس ڈگری تو نہیں ہے، لیکن میرا نالج ایک ڈاکٹر جتنا ہی ہے. تو بس وہی بات ہے کہ اپنے اپنے شوق کی بات ہے، اپنی اپنی ٹرائی کی بات ہے. تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت ٹائم درکار ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے یوٹیوب سے اپنے ٹائم میں سے بہت سی چیزوں کو سیکریفائی کر کے اپنے، وہ کہتے ہیں نا، جو ہم لوگ آرام کرتے رہتے ہیں، تو اس زون میں سے نکل کے ہمیں پھر یہ کافی زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. کمفرٹ زون میں سے ہمیں نکلنا پڑتا ہے، تو پھر جا کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں. تو چلیے، اپنا بہت خیال رکھیں اور ہم سب کے ویڈیو دیکھتے رہیں. میرے بھی ویڈیوز آپ پلیز ضرور دیکھیں اور مجھے سپورٹ کریں. میرے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.